بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کی تاریخ۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کروانے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ مسجد اقصیٰ مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت لحم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی اثر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ گنبد صخرہ کی تعمیر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹا خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دیں۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سقوف میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے
مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے اس مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ گنبد صخرہ اور مسجد میں ابہامہ انسائکلوپیڈیا الموسوعات الفلسطینیہ 203/4 کے مطابق مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور قبہ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہی اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوست گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصی میں آتشی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا منبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔